اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حکماء نے کہا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی بیماری اس کی زندگی ہے، جس کا اختتام موت ہے. اور کوئی بیماری ہو نہ ہو اور کوئی عارضہ ہو یا نہ ہو، زندگی خود ایک بیماری ہے اور اس کی انتہا اور اس کا اختتام موت ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بچے کو پیدا کرتے ہیں تو اس کی عمر اور اس کی موت کا وقت اور موت کی جگہ سب کچھ پہلے سے طے ہو چکا ہوتا ہے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جو مدت اللہ کی جانب سے مقرر ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو ایک سیکنڈ بھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ جو ہمارے عرف میں زندگی میں برکت کی بات کرتے ہیں، گویا زندگی بڑھ گئی، زندگی میں برکت ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی فضول ضائع ہو جاتی ہے، وہ بیکار کے کاموں میں، لغو کاموں میں اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے، تو یہ زندگی کی بے برکتی ہے. اور کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی زندگی میں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے بڑے بڑے کام کر لیتا ہے. جیسے ہمارے مرحوم اور موصوف حافظ امان اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے گمان کے مطابق یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. تم بڑھ بڑھ کر کسی کی تعریف نہ کیا کرو، کون کتنا اچھا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہمیں اپنے حسن ظن کے اظہار کا حکم دیا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اذکروا محاسن موتاکم. تمہاری نظر میں تمہارے مردوں کی جو خوبیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا کرو، تاکہ تم ان سے سبق سیکھو، تم بھی ان خوبیوں کو اپناؤ اور دوسروں کو بھی معلوم ہو. اگر اس کی کوئی چھپی ہوئی باتیں ہیں زندگی میں تو اپنی اوصاف اور صفات کو چھپانا محمود و مطلوب ہے، لیکن بعد میں لوگوں کے لیے ان کا ظاہر کرنا مطلوب ہے تاکہ لوگ سبق لیں اور ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں. تو ہمارے حسن ظن کے مطابق، اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسی حسن ظن کے مطابق معاملہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو جو زندگی عطا فرمائی اس میں خوب برکت دی. اتنا بڑا ادارہ ماشاءاللہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے اور بھی معاونین ہیں، سب کے تعاون سے ہوا، لیکن سربراہ تو وہی تھے. ان کی فکروں کا نتیجہ ہے کہ اتنا بڑا ادارہ کھڑا. وہ خود اپنی ذات سے بہت نیک تھے. نماز با جماعت کا اہتمام کم لوگوں میں اتنا نظر آتا. بیماری کے باوجود وہ کوشش کرتے تھے کہ با جماعت نماز پڑھیں، اور اگر جب نہیں پہنچ پاتے تھے تو ان کو اس کا بڑا ملال رہتا تھا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس ملال پر ان کو جماعت میں شرکت سے زیادہ اجر ملتا رہا ہوگا انشاءاللہ. مدرسے کی ہر وقت فکر رکھتے تھے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے شورا کے جن 2 اجلاسوں میں شرکت کی، ان کی مسلسل علالت کی وجہ سے اس میں ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، لیکن جو ان کے پیغام آتے تھے اور عموماً وہ مولانا فیاض صاحب کے ذریعے آتے تھے، تو اس سے کھل کر بات سامنے آ جاتی تھی کہ ان کو مدرسے کے مسائل سے کتنی دلچسپی تھی اور بستر علالت پر بھی وہ کتنی فکر فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے. یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے. اب تو وہ ایک بار سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتا، ایک بار الحمدللہ بھی نہیں کر سکتا.
لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کر کے گیا ہے جس کا فائدہ بعد میں لوگوں کو پہنچتا رہے تو پھر اس کو برابر اجر ملتا رہتا ہے. ہمارے حافظ صاحب الحمدللہ ایسا کام کر کے بھی گئے. اور ساتھ میں فرمایا کہ اگر اس کی ایسی اولاد ہے جو اس کے لیے دعائے خیر کرے، ایصال ثواب کرے، تو وہ اولاد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. تو ماشاءاللہ یہاں دونوں طرح کے صدقات ان کے حق میں جمع ہیں. اللہ کرے کہ یہ صدقہ بھی قیامت تک باقی رہے اور ان کی اولادوں کی اولادوں میں اور ان کی اولادوں کی اولادوں میں ہمیشہ نیک، صالح، متقی، پرہیزگار افراد پیدا ہوتے رہیں، اور خود حافظ صاحب کے لیے اور ان کے بعد والوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، سب کے لیے وہ بعد کی نسلیں صدقہ جاریہ بنیں. بہت ساری باتیں اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں، بہت سارے مناظر گھوم رہے ہیں. اس مسجد کی تعمیر، اس دفتر کی تعمیر. اتفاق کی بات یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے میں اگرچہ شورا کا ممبر نہیں تھا، لیکن ان حضرات نے بس میرے اوپر اعتماد کیا تھا اور ایک مسجد کمیٹی بنائی تھی اور اس کا مجھ کو صدر بنایا تھا، مفتی لائق صاحب کو نائب صدر بنایا تھا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حافظ امان اللہ صاحب کی سرپرستی میں یہ مسجد از اول تا آخر ایک پیسے کی بھی کسی غیر کی شرکت کے بغیر اس عاجز کے ذریعے اللہ نے بنوائی تھی. یہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، چونکہ کام تو سارا ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے. اتنا لحاظ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ گھر سے آنے میں مجھ کو ذرا تاخیر ہو گئی اور یہ دفتر کی نیو کھودی جانی تھی تو روک کے رکھا تھا انہوں نے. رک جاؤ، مولانا آ جائیں گے، دعا کرائیں گے، اس کے بعد کھودی جائے گی. جبکہ میری کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، لیکن بس ان کی محبت تھی، ان کا تعلق خاطر تھا. بیماری کی حالت میں بھی وقتاً فوقتاً کئی مرتبہ تو مولانا فیاض صاحب کے ذریعے انہوں نے فون کرایا میری خیریت پوچھنے کے لیے. بڑے فکر مند رہتے تھے. بعض مرتبہ ہمارے چھوٹے بھائی مفتی حذیفہ سے فون کرایا اور کہا کہ میں برابر دعا کرتا ہوں، بلکہ مجھے مشورہ بھی دیا کہ آپ میرے بیٹے جو ڈاکٹر ہیں ان سے مل لیجئے. میں نے ان کو بتلایا کہ حافظ صاحب ایک ڈاکٹروں کی بہت اچھی ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم ہے، وہ کام کر رہی ہے، تو اب اس کو میں ٹچ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال اگر ضرورت ہوئی تو میں انشاءاللہ ان سے بھی استفادہ کروں. جن کو ہم حفظہ اللہ اور دامت برکاتہم کہا کرتے تھے، آج ہمیں ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے. لیکن واقعی اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ صبر کرنے والے ہیں. صبر رو دھو کر چپ ہو جانے کو نہیں کہتے ہیں. صبر اللہ کے فیصلے سے راضی رہنے کو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہے میں اس سے راضی ہوں. تو وہ صبر کرنے والے جو اللہ کے فیصلے سے راضی رہتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کے انتقال کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ آنکھیں نمناک ہیں، دل غمگین ہے، لیکن میں زبان سے وہی کہوں گا جو میرے اللہ کو پسند ہے. اور یہ کہہ کے آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. آپ فرما رہے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جس سے یہ ظاہر ہو کہ میں اپنے اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوں. تو فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں بھی اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے. یعنی جن کو اللہ نے بلا لیا وہ بھی اللہ کی امانت تھے اور ہم بھی اللہ کی امانت ہیں. کوئی آگے، کوئی پیچھے، کوئی پہلے، کوئی بعد میں. اور سچی بات یہ ہم سب اسی لائن میں لگے ہوئے. جن کی عمر زیادہ ہے بظاہر لگتا ہے کہ وہ آگے ہیں، جن کی عمر کم ہے، لیکن یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے. بسا اوقات کم عمر والے پہلے چلے جاتے ہیں، جیسے حافظ صاحب کے بھتیجے ننھے میاں پہلے چلے گئے، ان سے بڑے لوگ خاندان میں موجود ہوں گے، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. لیکن بہرحال ہر ایک کا وقت مقرر ہے، سب کو جانا ہے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. کل رات سے مجھ کو بخار ہو گیا تھا
اور صبح تک بالکل آنے کی ہمت نہیں تھی. دوا لے کر کے میں لیٹا. اس وقت میں نے مفتی حذیفہ سے کہا کہ بھئی دل بہت چاہ رہا ہے آنے کا، لیکن ہلنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے. لیکن تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد آرام کر کے جب مجھے ذرا سی قوت محسوس ہوئی تو میں نے ان کو فون کیا کہ پروگرام ختم ہو گیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں چل رہا ہے. تو میں نے کہا دل بالکل راضی نہیں ہے رکنے کے لیے، اور دل چاہ رہا ہے کسی بھی طرح میں حاضر ہو جاؤں، اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے آ رہا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی، یہاں پہنچا دیا. اور میں بھی اس مجلس میں شریک ہو کر ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والوں اور ان کے لیے دعا کرنے والوں میں شریک ہو گیا. اللہ میری بھی اور تمام بیماروں کی صحت اور عافیت کا فیصلہ فرمائے، سب کو کامل شفا عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اشف مرضانا واغفر لموتانا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ اس وقت ہم آپ کے جس بندے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمارے گمان کے مطابق وہ آپ کا ایک نیک بندہ تھا. اللہ ان کی زندگی میں جو کمیاں کوتاہی ہوں، انسان تھے، انسان کی زندگی میں کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ ان سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ جیسے سفید کپڑے کو دھو کر چمکایا جاتا ہے، ایسی ہی ان کی روح کو چمکا دیجیے، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے. اللہ تمام گناہوں کو دھو کر صاف کر دیجیے. اللہم نقہ من الخطایا والذنوب کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، برزخ ان کے لیے آسان فرما دیجیے، اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے. ان کے حسنات کو قبول فرمائیے اور سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے. ان کے گھر والوں کو، اور ہم سبھی ان کے گھر والوں میں ہیں، یہ پورا ادارہ اور اس ادارے سے جڑے ہوئے تمام افراد، ذمہ داران، طلباء، اساتذہ، سب ان کے خاندان کا حصہ ہیں. کوئی صلبی خاندان ہے، کوئی عملی خاندان ہے. اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے، اور اللہ ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کی حفاظت فرمائیے. اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائیے، ہر قسم کے انتشار اور اختلاف سے حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. طلباء